ہیں صحیح تو آپ بابا تو نہیں ہو سکتے، صحیح بات. آپ ڈھابا ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح نہیں صحیح. آپ. اچھا یہ بتائیے کہ صدیق بھائی، چونکہ یہ تو ہو گئی ہماری مسلم کمیونٹی کے حوالے سے گفتگو ساری کے شفا اور دوا. اب اگر ہم بات کریں مسلمانوں کے علاوہ، اگر ہم اور مذاہب کے اندر بات کریں، کہ ڈاکٹر کو بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے لحاظ سے اسے بھگوان کہتے ہیں یا مسیحا کہتے ہیں یا کوئی اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں شفا تو من جانب اللہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. اب وہ ان کا اعتبار اللہ پر ہے ہی نہیں. ہوں. وہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہے. صحیح اس لیے ان کے لیے جو بھی فائدہ مند ہے وہ ان کا خدا ہے. صحیح. اور ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس سے بھی ہمیں فائدہ پہنچے گا ہوں. وہ من جانب اللہ ہی ہوگا. ہمارے صحیح. نزدیک کسی کی بھی ذات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے بھی ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے ہمیں رحمتیں مل رہی ہیں، برکتیں صحیح مل رہی ہیں، صحیح تو یہ بھی من جانب اللہ ہی ہیں. صحیح یہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. غوث صحیح. اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی دعاؤں سے، ان کی نظر کرم سے، ان کے مرید ہونے کی برکت سے اگر ہمیں فیض مل رہا ہے سبحان تو یہ بھی من جانب اللہ ہی ہے. صحیح. یہ اعتقاد رکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے درمیان سے اٹھتا جا رہا ہے یہ اعتقاد. جی. اسی لیے لوگ ہمیں مشرک کے خطاب دیتے ہیں، ہوں. اسی لیے دوسرے لوگ ہمیں دوسرے القابات سے نوازتے ہیں، جو کہ کچھ حد تک صحیح ہیں صحیح. کہ واقعی ہمارے اعتقاد اس حد تک بگڑ چکے ہیں. ہم ہوں. لوگ مزار پر جا کر مزار والے کو، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ غیر مسلم ڈاکٹر کو بھگوان مانتا ہے، مسیحا مانتا ہے، خدا مانتا ہے، گاڈ مانتا ہے، ہوں. تو ہمارے کچھ ضعیف الاعتقاد مسلمان صاحب مزار کو خدا مان بیٹھتے ہیں آصف بھائی. ماشاء اللہ ماشاء بہت سے ہمارے ضعیف الاعتقاد مسلمان اور عورتیں اور مرد اور بچے نوجوان وہ بابا جی کو، عامل کو، پیر و مرشد کو خدا کے درجے پر بٹھا دیتے ہیں. اللہ. ابھی ریسنٹلی میں نے برکاتی مسجد میں جو بیان کیا اس سے میں نے یہ بات واضح طور پر کہی اچھا. کہ بھائیوں اپنے ایمان کو بہتر کیجئے، اپنے اعتقاد کو بہتر کیجئے. صحیح. بے شک اللہ والے مقام رکھتے ہیں، بے شک اللہ والے دلوں کے حال جان لیتے ہیں، ہوں. لیکن صرف وہی حال وہ جان سکتے ہیں جتنا حال اللہ تعالیٰ انہیں بتانا چاہے. صحیح. اللہ تعالیٰ خود ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو پردہ رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیبوں کو اللہ والوں کے سامنے نہیں کھولتا، صحیح بات. سارے عیبوں کو نہیں کھولتا. صحیح بات. کئی صحیح. دفعہ ایسا ہوا، کئی بار ایسا ہوا، ہزاروں لاکھوں بار ایسا ہوا کہ لوگ جو ہے مثال دیکھ لیں، مثال کے طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا ہوں. مسجد کے اندر، ہوں. تو فیروز نام کا جو منافق تھا، اگر اللہ والے ہر چیز جان لیتے ہیں خود سے ہی، جی. جیسا کہ ہمارے کچھ سنی مسلمان یا کچھ بھولے بھالے ضعیف الاعتقاد مسلمان یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ والوں کو سب پتا ہوتا ہے، جی. اللہ والے سب جان لیتے ہیں، یار یہ دل کے حال جان لیتے ہیں. ہوں. اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ہوں. میرے پیچھے خنجر لے کر کھڑا ہے تو ہوں. کیا وہ اپنی حفاظت نہ کرتے؟ صحیح اگر بات. انہیں پتا تھا اور حفاظت نہ کی تو مطلب جان بوجھ کے انہوں نے اپنے آپ کو شہید کروایا. صحیح تو بات ایسا ہے. نہیں ہے، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ پردے میں بھی رکھتا ہے. ہوں. اگر ایسا ہی ہو کہ اللہ والوں کو سب کچھ خود ہی سب پتا چل جائے آصف بھائی، ہوں. تو پھر اللہ میں اور اللہ کے بندوں میں فرق کہاں محسوس کریں گے پھر آپ؟ صحیح بات. صحیح بات. اگر اللہ کو بھی ہر چیز پتا ہے، اللہ بھی ہر چیز جانتا ہے، اللہ بھی دل ہوں. کے احوال سے واقف ہے، ہوں. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا شیخ بھی میرے دل کے احوال سے واقف ہے، واہ. تو آپ نے فرق کیا کیا دونوں میں؟ صحیح بات. صحیح. اسی بات کو بیس بنا کر ہمیں ہٹ کیا جاتا ہے، ہمیں ٹونٹ کیا جاتا ہے، ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے ہوں. اور صحیح بنایا جاتا ہے. صحیح بھائی. لیکن وہ دوسرے انداز میں بلیم دیتے ہیں، وہ فتوائی ٹھوک دیتے ہیں، بالکل اس ٹائم پہ لگا دیتے ہیں تم مشرکی ہو، ہوں. تم کافر ہی ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کسی مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے صلی والے اللہ کو علیہ وسلم. اگر آپ کافر کہتے ہیں ہوں. تو وہ کفر آپ پر لوٹتا ہے. اگر صحیح. کوئی مسلمان کو کافر کہتا ہے یا مشرک کہتا ہے جی. تو وہ شرک آپ پر لوٹے گا، آپ ہوں. بھی مشرک ہو کر مریں گے، آپ بھی کافر ہو کر مریں گے اگر کسی مسلمان کو آپ نے کافر کہہ دیا تو. اچھا. ہاں اعتقاد میں جو کمزوری ہے آپ اس کی اصلاح کریں، جس طرح ہم ابھی اصلاح کر رہے ہیں نا اپنی، ہوں. جس طرح بالکل. ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہم اپنی نشاندہی کر رہے ہیں کہ بھئی صحیح. ہمارا اعتقاد اگر اپنے مرشد پر، غوث پاک پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ خود سے ہی ہر چیز جان لیتے ہیں، خود سے ہی ان کو ہر چیز پتا ہے، ہوں. پھر اعتقاد کو درست کیجئے. صحیح. ہر حال میں، ہر بات میں، ہر معاملات میں، ہر عقائد میں اللہ کی ذات کو شامل رکھیں.
صحیح. کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے غوث پاک کو بتایا، صحیح جتنا بتایا، جو بتایا غوث پاک جانے، اللہ جانے. صحیح صحیح. ان معاملات کو درست کرنا بہت ضروری ہے. بالکل جناب. اور چونکہ آج کا یہ موضوع بہت زیادہ امپورٹنٹ موضوع تھا کہ شفا کے لیے دوا یا دعا کی ضرورت ہے. صدیق بھائی آخر میں کیا پیغام دیں گے، چونکہ یہ ایک اتنا اہم ٹاپک ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں آج، کیا پیغام دیں گے ان تمام مسلمانوں کو، چونکہ نہ صرف پاکستان میں، ہم پوری دنیا میں ہماری آواز جاتی ہے، ملک سے باہر بھی لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، تو کیا کہیں گے آخر میں آپ؟ جب بھی ڈاکٹرز کے پاس جائیں جی. اور جب بھی آپ کوئی بھی دوائی کھائیں، ہوں. آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، اس کے آمین وسیلے سے، اس کے آمین توسل سے میں اس کے پاس جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. آمین آپ دوائی کھائیں تو لازمی یہ معمول بنا لیں کہ اللہ شافی اللہ کافی، کہ آمین اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ کفایت کافی ہے، اللہ کفایت کرنے والا ہے، آمین. اللہ شفا دینے والا ہے. میں نے اپنے بیٹے کی بات بتائی نا، لہذا کی بات بتائی کہ جی بیمار تھا، جی. تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ وہ دوائی کی وجہ سے بیمار ہو گیا. اچھا. لوگ کہتے ہیں کہ دوا سے شفا ملتی ہے نا، ہاں. تو دوا سے شفا نہیں ملتی، شفا اللہ کے حکم سے ملتی. ہوا یہ کہ میرے بیٹے کو تھا بخار، اب اچھا بخار اترا نہیں، پیناڈول سے بخار نہیں اترا، پیناڈول سے بخار نہیں اترا، تو گھر میں سے جو ہے کسی نے انہیں اینٹی بایوٹک پلا دی، یہ اچھا. سوچ کر کے ماضی میں اینٹی بایوٹک دی تھی تو اب بھی اینٹی بایوٹک سے صحیح ہو جائے گا. ہوں. اب وہ اینٹی بایوٹک جب پیٹ میں گئی تو اس نے پیٹ کا نظام دھرم بھرم کر او دیا اور اسے موشن لگ گئے، اور اوہ ایسے موشن ہو گئے کہ وہ توس بھی کھا رہا تھا تو توس بھی موشن میں نکل رہا تھا، اوہ. بالکل پانی جیسے موشن ہو گئے، اور 3-4 دن تک موشن مستقل رہے، بالکل کمزوری ہو گئی بالکل نا. اچھا. تو جب ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی آپ نے یہ میڈیسن کیوں دی، میڈیسن کی وجہ سے ہی اس کا یہ حال ہو گیا ہے. او ہو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیسن میں شفا ہے، تو میڈیسن میں شفا نہیں ہے حضرت، میڈیسن میں بعض اوقات مرض بھی بڑھ جاتا ہے میڈیسن سے. تو صحیح. جب بھی جو بھی آواز ہماری سن رہا ہے یا آگے جا کے سنے گا تو وہ لازمی یہ معمول بنا لیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی ٹیبلٹ کھائیں، چھوٹی سے چھوٹی ٹیبلٹ بھی کھائیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کر ٹیبلٹ کھائیں، اور اعتقاد یہ رکھیں کہ اللہ شفا عطا فرمانے والا ہے، انشاء. تو پھر اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا. اس چیز میں کیا ہوگا کہ دونوں باتیں ہو جائیں گی، جی. دوا بھی ہو گئی دعا اور بھی ہے. دعا بھی ہو گئی. واہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت اچھی دعا ہمیں ارشاد فرمائی. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ کو ایسے دعا بتائیے کہ دین اور دنیا میں کفایت ہو جائے وہ دعا، واہ. دینی معاملات میں بھی اور جی. دنیائی معاملات میں بھی میرے لیے وہ کافی ہو جائے وہ دعا. صحیح مفہوم ہے حدیث پاک کا. صحیح. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمیشہ یہ پڑھا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. واہ کیا بات یہ ایسی جامع دعا ہے کہ دینی معاملات ہوں دنیاوی معاملات ہوں، یہ دعا دونوں معاملات میں ہمیں کفایت کر جائے گی. ہے. ماشاء تو کیا. ہر معاملے میں چاہے آپ بیمار ہوں، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں، چاہے آپ گھر میں ہیں، تو دوا بھی کریں. دوا سے مراد یہ نہیں کہ صرف ٹیبلٹس کھانے کے حوالے سے بھی دعا نہیں ہے، پلاننگ بھی دوا میں شامل ہے. صحیح. آپ گھر کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے پلاننگز کر رہے ہیں، جی. وہ بھی دوا میں شامل ہے. پلاننگز صحیح. کرنے کے بعد دعا بھی کریں، سجدے میں جا کے رب کریم میرا کام اصلاح کرنا تھا، جی. میرا کام پلاننگ کرنا تھا، صحیح. میرا کام دکان کا شٹر کھولنا تھا، میرے مالک صحیح. روزی عطا کرنا تیرا کام ہے. سبحان. میرا کام دسترخوان بچھانا تھا، صحیح. کھانا عطا کرنا تیرا کام ہے میرے رب. سبحان. تو رب تعالیٰ مایوس نہیں کرتا، اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے وہ. صحیح بات ہے. اور استغفر اللہ پڑھنے کا بھی فائدہ ہوگا اگر ہم جیسے کہ آپ نے بولا. بہت زیادہ جی، بہت زیادہ. رزق میں برکت کے لیے بہت اچھا وظیفہ ہے استغفار کا، گناہوں سے معافی کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے. اچھا. ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا کہ ہم گناہوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. صحیح. تو یہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایسی تسبیحات ہیں کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. صحیح. بالکل جناب. آج کا یہ پروگرام چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا، اور یقیناً آج کا یہ ٹاپک آپ کے ہم نے سامنے رکھا، اور اس کو اتنا کوشش کی کھل کر صدیق بھائی نے اس کو بیان کیا ہے کہ آپ کو اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ آپ کی سمجھ آ جائے کہ دعا اور دوا دونوں میں فرق کیا ہے اور دونوں کا ہونا کیوں ضروری ہے. یہ بھی آپ نے یقیناً اس گفتگو میں سنا ہوگا. صدیق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جزاک صحت دے، اللہ. اور اسی طرح آپ کام کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام سے جناب
آپ کے روحانی مسائل اور ان کا حل. مجھے اور صدیق برکاتی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے, خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ.